مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اوسلو کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور الحمدللہ بڑی تعداد میں رات کے اس پہر بھی اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. سردیوں کی راتیں ہیں, اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. اور یہ دعوت اسلامی کا آپس میں اسلامی بھائیوں کا پیار ہے الحمدللہ. اب سیٹرڈے سنڈے 2 دن میں اوسلو میں رہوں گا اور اس کے اطراف میں بھی کچھ ملاقاتیں رہیں گی, مگر جو اسپیشل ایک ایونٹ ہے وہ 18 جنوری سیٹرڈے کو شام 6:15 بجے مسجد میں, جو بڑی مرکزی مسجد ہے یہاں کی جماعت اہل سنت کی, جو سینٹرل مسجد ہے, وہاں پر عشاء کی جماعت ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ سنت و بڑے بیان کا سلسلہ ہوگا. اوسلو, ناروے اور اس کے اطراف میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کو دعوت ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ عز و جل اوسلو پہنچ گئے ہیں اور اب قیام گاہ کی طرف جا رہے. رات کافی ہو گئی ہے, کل صبح سے انشاءاللہ مختلف اسلامی بھائیوں سے, شخصیات سے ملاقاتیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ آج 18 جنوری ہے, اپنے گھر سے نکلے ہیں, کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ناروے دنیا کے, یورپ کے نارتھ کے ایریاز میں ہے اور بہت ٹھنڈا ملک ہے. اس بار تو یہ سمجھے سردی کم ہے. مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے جب میں جنوری میں ناروے آیا تھا تو -25-23 ڈگری ٹیمپریچر تھا. آج -2 -3 ہے زیادہ. اب یعنی مجھے کافی نارمل سا لگ رہا ہے, ورنہ لاسٹ ٹائم تو ایک بہت ٹھنڈا تھا. ناروے اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک علاقہ ہے جہاں دنیا, زمین اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر پانی ہی پانی ہے آگے. ناروے میں ہی وہ جگہ ہے جس کو نارتھ پول کہا جاتا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. آج الحمدللہ ہم یہاں جو آئے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی خوبصورت مرکز کو, جو دعوت اسلامی نے بائی کیا ہے, اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہیں, اس کی کمپلیشن کے لیے آئے ہیں. آج ایک جو بڑا مزہ آیا مجھے الحمدللہ, کہ فجر جو میں نے ادا کی ہے, فجر کا وقت یہاں پر 9 بجے تک تقریباً صبح کا ٹائم تھا. تو ماشاءاللہ ایسا بھی دنیا, اب بتا رہے کہ تھوڑے دنوں پہلے یہاں 9:30 بجے تک فجر کا ٹائم تھا. اللہ کی شان ہے, کبھی کبھی رات 1 بجے فجر ہو جاتی ہے کچھ ملکوں میں, اور کبھی صبح 9 بجے تک فجر کا ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں رہنے والے کی تو ایک بھی فجر قضا نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسے موسم میں تو نماز پڑھنا اور آسان ہو گیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں تہجد پڑھنا بھی آسان ہو گیا. کہ جس ملک میں صبح 6-7 بجے تک تہجد کا ٹائم ہوتا ہو, تو وہ ملک تو بڑا اس حوالے سے سردیوں میں آسانی ہے. تو بہرحال عبادت ہر حال میں کرنی چاہیے. رجب کا مبارک مہینہ ہے, تو میں نے سوچا آپ کو کچھ اپڈیٹس دوں. آئیے اب چلتے ہیں گاڑی میں. یہاں جب بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو گاڑیوں میں جو ان کے ٹائرز ہوتے ہیں وہ اسپیشل ہوتے ہیں, اس پہ زنجیریں وغیرہ بھی باندھی جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ اور آگے کے پھر معاملات آپ کو بتاتے ہیں. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. برف پہ چلتے وقت بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہاں والوں کو دیکھا جوتے بھی تھوڑے اسپیشل ہوتے ہیں, تو یہ بھی خیال رکھنا ہے. اور اللہ کی شان ہے, ہم اسلامی بھائی کے گھر آئے ہیں, برف پہ چل کے جانا ہوگا. آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ. فی کل وقت وحین اللہ اللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت
دعوت اسلامی زندہ باد. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. ہر طرف برف ہی برف ہے، اور اب ہم الحمدللہ نئے مرکز کی طرف جا رہے ہیں جو جگہ خریدی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب میں صبح سے لوگوں سے مل رہا ہوں، جن کے پاس بھی جا رہا ہوں وہ دعوت اسلامی کے موجودہ کاموں کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں. ہماری یہاں کی جو موجودہ ٹیم ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ نیا مرکز بن رہا ہے اور بڑے ایکسائٹڈ ہیں. تو ماشاءاللہ یہ خوشائن بات ہے کہ ہماری یہاں جو مجلس ہے، جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، ان کی کارکردگی ماشاءاللہ زبردست. اور اب ہم چلتے ہیں کہ نیا سینٹر، نئی پلاننگ، نئی جگہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. دنیا کا ایک ایسا کونا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. جی ہاں، وہی ملک ہے جس کا نام ہے ناروے. ناروے کا ایک علاقہ اینڈ آف دا ورلڈ بھی ہے. مگر کیا بات ہے آپ کی ہماری دعوت اسلامی کی کہ یہاں بھی سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے، یہاں بھی مساجد، مدارس اور مراکز بن رہے ہیں. آج میں موجود ہوں ناروے کے اندر. 18 جنوری 2025 دن ہے، سیٹرڈے کا دن ہے. آپ میرے پیچھے برف دیکھ رہے ہیں. اس ملک میں جب سردیاں ہوتی ہیں تو بڑا ہی زبردست موسم ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آج ہم ایک بڑی اچھی زبردست خوشخبری آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ تقریباً 2500 گز کا پلاٹ ہے، آدھا ایکڑ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور وہاں پر ایک خوبصورت عمارت موجود ہے جو اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس کی ڈیل کر لی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوسلو کے لیے. باہر سے پہلے آپ کو ایلیویشن دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ پوری جو باؤنڈری والا ایریا ہے یہ سارا ہمارا ہے، اور یہاں پر پارکنگ بھی ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت کچھ اور بھی بنے گا. آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بلٹ اپ ایریا 600 اسکوائر میٹرز ہے، اور آل ٹوگیدر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 2500 اسکوائر میٹر یہ جگہ ہے. اور ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت بات یہ کہ بالکل مین روڈ پر یہ جگہ ہے. کمرشل ایریا ہے، پیٹرول پمپ ساتھ ہیں، جناب ریسٹورنٹ ساتھ ہیں، سپر مارکیٹ ساتھ ہے، اور مسلمانوں کی بڑی آبادی یہاں پر ہے. اور آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی جب کوئی مرکز بناتی ہے تو پھر کمال کرتی ہے. نہ صرف نمازیں ہوں گی، نہ صرف درس ہوگا، نہ صرف قافلے ہوں گے، بلکہ بچوں کی تربیت کا شاندار انتظام ہوگا. یہ یورپ کی سرزمین پر انشاءاللہ ایک شاندار مرکز بننے جا رہا ہے. اشارتاً ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ کئی ممالک وہ ہیں جہاں سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت تکلیف کی خبریں آتی ہیں. جب ان ممالک میں اسلام کے مراکز بنتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں بڑی خوشی بھی داخل ہوتی ہے. امید ہے آپ میرا اشارہ سمجھے ہوں گے. اب آئیے چلتے ہیں، آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. ظاہر ابھی تو یہ ایک سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر ہے. آگے جا کے انشاءاللہ یہاں نمازیں ہوں گی یا عبادتیں ہوں گی. ہاں یہ بتا دوں کہ یہ جگہ ہم نے 15 ملین کراؤن کی خریدی ہے. 15 ملین کراؤن اپروکسیمیٹلی تقریباً 1.2 ملین یورو بنتا ہے. پاکستانی حساب سے بات کروں تو تقریباً یہ 37-38 کروڑ یا 40 کروڑ پاکستانی روپیز کی جگہ ہے. ابھی تک ہم 10 ملین کراؤن جمع کر چکے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں، 5 ملین کراؤن باقی ہیں. ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ جو بلٹ اپ ایریا ہے یہ 600 اسکوائر میٹر ہے. اگر ہم اس 15 ملین کو اس 600 میٹر پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک اسکوائر میٹر یعنی ایک گز کہہ لیں، ایک میٹر کہہ لیں، 25,000 کراؤن کا بنتا ہے. تو جناب یہ ایک بڑی نیکی ہے. ہمیں قبر میں 2 گز زمین چاہیے، ہو سکے تو ہم 2 گز اس پروجیکٹ میں بھی لے سکتے ہیں. آئیے پہلے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں، پھر آپ سے مزید کچھ بات کرتے ہیں. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. بالکل کارنر کا پلاٹ ہے ماشاءاللہ. اسلامی بھی glorious in every corner of the world. اس میں بیسمنٹ بھی موجود ہے جس میں الگ سے راستے بھی ہیں. انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے الگ سینٹر اور سسٹم بن سکے گا. اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. For the sake of Medina. بڑا زبردست کچن ہے کیونکہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، تو ہمارے لیے انشاءاللہ ان فیوچر جب یہاں مسجد ہوگی تو لنگر وغیرہ یا کسی بھی بڑے پروگرام کے لیے کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ایسیسریز اور بہت اچھے انداز سے بنا ہوا ہے. We are calling upon you, Allah. انشاءاللہ یہ پوزیشن لینے کے بعد رائٹ اوے یا نمازیں اور دیگر چیزوں کے لیے میں بہت سہولت ہو جائے گی. تو ایک بہت بڑا ہال
سارے ایکوپمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہے. ظاہر ہے ہیٹنگ سسٹم یہاں بہت ضروری ہے, ٹھنڈ بہت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پر نمازیں ہوں گی, اللہ رسول کا ذکر ہوگا. For the sake of Medina, اس میں بیسمنٹ بھی ہے, on you Allah. مزید رومز ہیں ماشاءاللہ. تو ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو یہ ساری کلاسز کے لیے, دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے دفاتر کے لیے یہ کمرے ہمیں کام آئیں گے انشاءاللہ. For the sake of Medina, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد. ایک نئی صبح ہے الحمدللہ. ہم ناروے میں ہم نے اپنے جدول کو اس طرح پلان کیا کہ ہم فجر کے بعد الحمدللہ اپنے جدول کو, اپنے شیڈول کو شروع کرتے ہیں. آج بھی مختلف عاشقان رسول سے ملاقات ہے, اور ہمارا مین ٹارگٹ, مین ہدف یہی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے لیے ہم نے جگہ لی ہے یہاں پر مدنی مرکز کے لیے, اس کے لیے جو ہم نے فنڈ اکٹھا کرنا ہے, اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ کرنی ہے, اور ظاہر ہے کہ دین کے کاموں کے لیے کسی سے فنڈ کی بات کرنا یہ تو انبیاء کرام اور صحابہ کا طریقہ ہے. انشاءاللہ اسی طریقے پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ روانہ ہوں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا دن بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے جس نے ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, کیونکہ دل میں تمنا یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہیں گے, ایسے مراکز باقی رہیں گے, تو کچھ ایسی کوشش کر لیں کہ جو اللہ کا گھر بنانے میں انشاءاللہ ہمارا کردار ہو. نبی پاک مدینہ منورہ میں جب پہنچے تھے تو پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھ بڑھ کر اس میں اینٹیں لگائی تھی. اللہ کرے ہمیں بھی مسجد کی تعمیر اور اس طرح کے دینی مراکز کی تعمیر میں حصہ ملانے کی, اس کے لیے کوشش کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق دے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی ایوریج سال کی سینکڑوں مسجدیں بناتی ہے, مراکز بناتی ہے, تو آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں اور اس طرح کے دینی مراکز کی تعمیر میں اپنا کردار ضرور ادا کیجیے. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah.